الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت، سلامتی اور خیر کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کے مسائل حل فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان جو آزمائشوں میں ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، جو مصیبتوں میں گھرے ہیں، شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابتدا میں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفات آ جائے، کوئی وبائی امراض میں مبتلا ہو جائے۔ پنجتن پاک کا اس میں ذکر ہے، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اس میں ذکر ہے۔ بڑا پیارا یہ وظیفہ ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ اور وقتاً فوقتاً درود پاک بھی پڑھتے رہیں، اول اور آخر درود پاک بھی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صدقے، ان کے مبارک اسماء کے صدقے اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے گا۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی قولز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہتے ہیں۔ قول چلائیے گا۔ سر میں محمد شفیق اتاری یونان تو گل کر رہا تے میرے نا دو مسئلے بنے نے۔ ایک تو تھوڑی کاغذاں چ پریشانی ہوندی ہے، کاغذ نہیں میرے کلیئر ہو رہے، تے دوسرا میں کوئی اپنا چھوٹا جنا کاروبار کرنا چاہنا وا، تے او دے واسطے جناب میرے وہاں کوئی تھوڑی رہنمائی کر دیو۔ کاروبار بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں، دو مسئلے انہوں نے اپنے بیان کیے ہیں۔ حسنین بھائی نوٹ فرما لیجیے گا، اللہ پاک خیر فرمائے۔ تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نہیں، میری والدہ طبیعت زیادہ خراب رہی، کو بیماری استخارہ کرنا۔ والدہ کا نام اسلم بی بی، اسی والدہ کا نام ہے رحمت بی بی۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی آپ کی والدہ کے لیے استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے انشاءاللہ کریم کچھ وظائف، کچھ دعائیں بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کیسا مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے اپنے جو میرا کام ہے، جو میری جاب ہے، جو میں کام کرتا ہوں، اس کے حوالے سے، کہ اس کے اوپر کوئی بندش وغیرہ کسی نے کروائی ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ میرا استخارہ کر کے محمد شہباز نام ہے، یہ والدہ کا نام روبینہ کوثر ہے۔ جی شہباز بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ جناب محمد زبیر بول رہا ہوں، والدہ کا نام دلجان بیگم۔ کوئی کام وغیرہ نہیں چاہتا ہے، تو دکان رکھی تھی، بس جو بھی کام شروع کرتا ہوں بس دل نہیں لگتا۔ ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں غلام محمد بھائی، شامل رہیے گا ابھی پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام غلام مصطفیٰ داری ہے، میں دادلیاں والا سے بات کر رہا ہوں۔ میری خالہ کی بیٹی کے ناک میں گردے ہیں، اس کا کوئی یونانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ جی غلام مصطفیٰ بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم اس کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی میں نے اپنی سسٹر کا استخارہ کروانا تھا، اور گھر کے مسائل ہیں، وہ کافی بیمار رہتی ہیں، معلوم کرنا تھا کہ وہ اس پہ سایہ وغیرہ کوئی جادو تو نہیں ہے۔ جی عائشہ بی بی، اور امی کا نام ہے رضیہ بی بی۔ عائشہ بی بی نام آپ نے بتایا نا۔ ابھی استخارہ کرواتی ہیں، استخارے میں اشارہ ملے گا کہ واقعی ان کے ساتھ جادو ہے، جنات کی شرارتیں ہیں، نظر بد ہے، یا کوئی ان کے طبعی تقاضے ہیں۔ بعض اوقات بیماری کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا، اندرونی امراض اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور پھر آپ کو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ کریم کچھ وظائف آپ کو بتائیں گے۔ شامل رہیے گا ناظرین، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ سرور
بھائی آپ استخارے فرما لیجیے. جی حسنین بھائی ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے شفیق بھائی یونان سے کال کی تھی, 2 مسائل انہوں نے اپنے شیئر کیے تھے, تو دونوں ہی حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمائیں. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان دونوں مسائل کے لیے ان کو ایک بہترین وظیفہ عرض کر رہا ہوں میں. یہ کاروباری مسائل ہوں, کام اٹکے ہوئے ہوں یا کام رک جائیں, یا پریشانیاں ہوں, کاروباری معاملات ہوں, اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ 450 مرتبہ انہوں نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے ان کے کام جو اٹکے ہیں رکے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ شروع ہو جائیں گے, اور کاروباری معاملات ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. جاب کا معاملہ ہے تو نہیں لگ رہی تو جاب انشاءاللہ ہو جائے گی. تو یہ وظیفہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں, اور اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں, اور مسلسل پڑھتے رہیں جب تک آپ کا یہ معاملہ حل نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ بہتری کی طرف آپ کے معاملات آ جائیں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, کہیں پر ویزے کا پرابلم ہے, تو کسی کے پاسپورٹ کا مسئلہ ہے, کہیں پر ڈاکومنٹس کے مسائل آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہی عمل ہوگا یا اس کا علیحدہ سے کوئی وظیفہ ہے؟ ایسے اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ کام اٹکے ہوں, اس کے لیے عمل کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. ساتھ میں ایک اور وظیفہ ہے, وہ بھی اگر ساتھ میں پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوں گی. وہ یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا سمیع پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے معاملات آسانی کی طرف آ جائیں گے. جی ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور غلام مصطفیٰ بھائی تھے مدنی منوی کی کھولتی, ناک میں غدود ہو گئے ہیں, تو اس کے لیے کیا وظیفہ ان پر اپنا خاص فضل فرمائے, عافیت والا معاملہ ہو. سب سے پہلے تو ان کو مشورہ دوں گا کہ اچھے طبیب ڈاکٹر کی طرف بھی رجوع کیا جائے, اور ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر بھی رجوع کر کر رابطہ کر کر جو ہے اس کا پراپر علاج کروا لیں. وظیفہ ایک عرض کر دیتا ہوں میں ساتھ ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ صفتی نام یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یہ 111 مرتبہ جو ہے یہ پانی میں پڑھ کر دم کرنا ہے پانی پر, اور اس پانی کو پی لیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جسم میں یا جسم کے کسی حصے میں گلٹیاں غدود وغیرہ ہوں یا بڑھ جاتے ہوں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اور یہی اس میں پاک جو ہے یا ذل جلال والاکرام, یہ کثرت کے ساتھ بھی پڑھتے رہیں, انشاءاللہ خیر ہوگی. ماشاءاللہ. جی سرور بھائی استخاروں کی جوابات ارشاد. مالک اسلامی بھائی تھے جنہوں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا تھا, تو ان کی والدہ کے استخارے میں جسمانی مرض کا اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں, روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر والدہ پر دم کیجیے. اگر والدہ خود پڑھ سکتی ہوں تو خود پڑھیں, پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, پانی پہ دم کر کے پئیں. جو دوائیں وغیرہ استعمال کرتی ہیں ان پر بھی دم کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے شفائے کاملہ نصیب فرمائے گا. شہباز بھائی تھے ہمارے, ان کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے, کوئی نظر بد یا بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں, آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے, روزانہ کسی بھی نماز کے بعد بہتر ہے کہ کوئی ایک وقت مخصوص فرما لیں, اور اس نماز کے بعد یا حی یا قیوم 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے رزق میں آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم کام کی رکاوٹیں یہ دور ہو جائیں گی. غلام احمد بھائی, آپ کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے, کام نہیں مل رہا, ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں نظر بد کے یا بندش وغیرہ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے, آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. آپ روزانہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا رزاقو یا باسطو یا رزاقو 700 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حلال اور جائز روزگار کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ الکریم روزگار کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور بہتر اور آسان روزگار بھی مل جائے گا. آسیہ بی بی کا استخارہ کیا گیا. آپ کے استخارے میں جادو وغیرہ کے کوئی معاملات نہیں ہیں, جسمانی مرض کا اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام امراض کو دور فرمائے. آپ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے, روزانہ 111 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر اپنے اوپر دم فرما لیں, اور پانی پہ دم کر کے روزانہ پی لیا کریں. انشاءاللہ الکریم تمام جسمانی مرض وغیرہ یہ دور ہو جائیں گے.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए वظाइफ तो आपको बता दिए गए, और मेरा आपको मशवरा ये है कि अब बीमारियों से हिफाजत के लिए रिश्तों में जो रुकावटें हैं, जो कारोबारी मसाइल हैं जिनके, तो आप इसके लिए तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल करें, रूहानी इलाज के स्टॉल पर आएँ, मुकम्मल रूहानी इलाज करवाएं, अल्लाह पाक की रहमत से करम होगा, शिफा हासिल होगी। और दूसरा ये कि देखें एक चीज़ और मैं अर्ज़ करता चलूँ आपको, वظाइफ को आपको बताए जो गए ना, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टरी इलाज छोड़ दें, डॉक्टरी इलाज भी चलता रहे, अपनी दवाइयाँ, आपकी जो भी मेडिसिन है वो भी इस्तेमाल करते रहें, और रूहानी इलाज भी करवाएं, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से करम होगा। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है अब आपके मैसेजेस शामिल करने का। काफ़ी सारे मैसेजेस भी जमा हो चुके हैं, अब मैं शामिल करूँगा आपके मैसेजेस। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएँ जिन्होंने इस इफ्तिखारों के हवाले से, रूहानी इलाज के हवाले से मैसेजेस किए हैं। अच्छा जी, ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, और मसला ये है कि ज़मीन में कोई फसल नहीं होती, और हम इस दफ़ा मकई काश्त कर रहे हैं, तो इस हवाले से कोई अमल बता दीजिए कि अल्लाह पाक बरकत भी दे और आफत व बला से, मुसीबत से भी महफूज रहें, और इसमें बरकत भी रहे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, खैर का मामला फरमाए। देखिए जो काश्तकारी करते हैं, जिनकी फसलें हैं, जिनके बागात हैं, और जो अपनी ज़मीनों पर अपनी फसलों में जैसे फल हो गए, फ्रूट हो गए, इस तरह की जो पैदावार ज़मीन के ज़रिए करते हैं, अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें नसीब फरमाए। अच्छा, बाद औक़ात इसमें नुकसान भी हो जाता है, बाद औक़ात कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं, और बाद औक़ात हलाक भी हो जाती हैं चीज़ें ना, और बाद औक़ात आजमाइश भी आ जाती हैं, कभी इस तरह की फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो इन तमाम मामलात में बेहतरी के लिए, बरकत भी रहे, हिफाजत भी रहे, आफत व बला से भी ज़मीनों की, खेतियों की, और इनसे पैदा होने वाले बागात की, चीज़ों की, फलों की, सब्जियों की, सब की हिफाजत रहे। तो इसका एक अमल मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। अस्माउल हुस्ना में से मैं अर्ज़ करूँगा, अल्लाह पाक का एक बड़ा प्यारा सिफाती नाम है हलीम, और ये अस्माउल हुस्ना में से इसका माना है ए हिल्म वाले, या हलीमो ए हिल्म वाले। अल्लाह पाक इस्लामी पाक की हम सबको बरकत नसीब फरमाए। तो ये एक कागज़ पर आप लिख लें, या हलीमो। अब इसको धोकर इसका जो पानी है ना, वो पानी आप अपनी ज़मीनों पर, अपनी फसलों पर, जो भी आपके काश्तकारी कर रहे हैं, जो भी आपने फसलें लगाई, उस पर आप छिड़कें। अब जैसे आपने तज़किरा किया कि इस दफ़ा हम मकई की फसल लगा रहे हैं, तो आप उस पर छिड़किएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आफत व बला से भी हिफाजत रहेगी, और उसमें बरकत भी रहेगी। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरे काम में कामयाबी की दुआ भी फरमा दें, और खोशाब से, जौहराबाद से इन्होंने मैसेज किया है, अमीर मुख्तार साहब हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी नसीब फरमाए। देखिए दुनिया और आखिरत में अगर हकीकी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी, उसकी इताअत में ना, तो नेक अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते रहें, इंशाअल्लाहुल करीम कामयाबी नसीब होगी। प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें मेरा मसला हल हो जाए, और सलातुल हाजात भी पढ़ रहा हूँ। तो चलें, ये भी एक अच्छा अमल है, बहुत अच्छा अमल है। हाजतों की पूरा होने के लिए नमाज हाजात अदा करनी चाहिए, और नमाज हाजात अदा करके अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। एक ख़ास अमल चलें मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, आपके लिए भी और हमारे तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन जो किसी न किसी मुश्किल में जैसे घिरे हुए हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी काम में रुकावटें हैं, घरेलू झगड़े हैं, या अल्लाह न करे रिश्तों में रुकावटें, अलगर्ज़ कैसी ही मुश्किल क्यों ना हो, 41 दिन का यह अमल है। आप 41 दिन 41 डेज़ आप पाबंदी के साथ लगकर यह अमल कर लें, कैसी ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है, आपकी वो मुश्किल आसानियों में बदल जाएगी, आपका गम ये खुशियों में बदल जाएगा अल्लाह पाक की रहमत से। और गमों को खुशियों में बदलने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला कि आप वजीफ़ा पढ़ें, पढ़कर दुआ करें। वजीफ़ा क्या है, आपने पढ़ना है हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून। अव्वल और आखिर एक एक बार 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ें, और रोज़ाना एक दफ़ा ये अमल करना है, एक दफ़ा ये वजीफ़ा पढ़ना है। अच्छा, तादाद है 41 मरतबा। तो ये दिन में एक दफ़ा ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लें आप, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अच्छा, ये एक मैसेज आया है इस्तिखारे के हवाले से है, नोट कीजिएगा। मेरा नाम शहनाज है और वालिदा का नाम दौलत बीबी है, रिश्ता नहीं हो रहा, इस्तिखारा भी कर दीजिए, क्या वजह है, और कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइएगा। अच्छा, प्रोग्राम रूहानी इलाज इस्तिखारा में मैंने ये इस्तिखारा करवाना है कि मैं कहीं भी हूँ, कुछ नहीं होता, लेकिन जब घर में जैसे ही हम आते हैं तो दिल घबराने लग जाता है और सुकून नहीं मिलता, जिस्म में कब कभी तारी होना शुरू हो जाती है। खालदा नाम है और इनकी वालिदा का नाम है फरजाना। अच्छा,
اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم، عاطف نویس صاحب ہیں، والدہ کا نام شمیم اختر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کر دیجئے، کاروبار نہیں چل رہا اور گھر میں سکون بھی نہیں ہے، تو گھر کا بھی استخارہ کیجئے، کاروبار کا بھی استخارہ کیجئے، کیا معاملات ہیں۔ ایک اور میسیج ہے، والدہ بیمار ہیں کچھ دنوں سے، دعا بھی کیجئے گا، استخارہ بھی کر دیجئے، نجمہ بنت خاتون۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے قریبی عزیز ہیں تو ان کو میں نے قرضہ بھی دیا ہے، وہ قرضہ میرا واپس نہیں کر رہا۔ چلیں آپ استخارے فرما لیجئے۔ جی حسنین بھائی، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں، یہ پرابلم لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اب کسی کو بھائی آپ نے قرضہ دیا، وقت پر کسی کی آپ نے مدد کی، اس کی پریشانی دور ہو گئی، اچھا جی آپ نے قرضہ تو دے دیا، یا دوسری صورتحال یوں بھی بعض اوقات مارکیٹوں میں پیش آتی ہے، جو کاروباری حضرات ہیں کہیں پر پیسے انویسٹ کیے، کہیں پر پیسے لگائے، کسی کو ویسے ہی رقم دی، اب جب ضرورت پڑتی ہے، پیسے لینے کی باری آتی ہے تو وہ پیسے نہیں مل پاتے، کسی کو قرضہ دیا واپس نہیں کر رہا ہوتا، اب قرضہ دینے والا اب وہ چکر لگا کے جو ہے نا وہ بیچارہ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ جلد قرضہ واپس کریں۔ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، ان کو اور ایسے ہمارے ویورز اور مدنی چینل کے ناظرین کہ جو قرض دے کر پریشان ہو جاتے ہیں، 2 وظیفے عرض کرنے ہیں میں نے۔ سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ اس سے آپ کی روزی میں برکت بھی ہوگی، کہیں پیسے اٹکے ہیں پھنسے ہیں تو انشاءاللہ وہ آسانی ہوگی اس میں۔ وہ یہ دعا ہے، اس کو پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اگر وہ قرض میں تاخیر ہو رہی ہے تو کہیں اور سے اسباب بنیں گے۔ دوسرا ایک اور وظیفہ ہے کہ آپ نے سجدے میں ایک اللہ سبحانہ و تعالی باوضو ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے کے بعد 75 ٹائم یا معذ یا مذل، یہ اس میں پاک پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک شر سے بھی محفوظ فرمائے اور ایسے شخص کو ہدایت دے جو آپ کو اگر واقعی پریشان کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو پریشان بھی نہیں کرے گا اور آپ کا قرض جو ہے وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ اس میں پاک کو دوبارہ نوٹ کر لیں، ابھی اسکرین پر آیا تھا، یا معذ یا مذل۔ جی جنید بھائی صحیح ہے، ماشاءاللہ، تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں ناظرین، یہ وظیفہ یہ عمل بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ استخاروں کے جوابات سرور بھائی آپ ارشاد فرمائیے۔ ہمارے استخارہ جو سب سے پہلے کروائے انہوں نے شہناز بنت دولت بی بی نے، آپ کے رشتے میں کچھ بندش وغیرہ کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، سورۃ التین روزانہ فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم 40 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ الکریم رشتے کی رکاوٹیں، رشتے کی بندشیں، جیسے بھی معاملات ہوں یہ بہتر ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا تو نیک اور اچھا رشتہ بھی مل جائے گا۔ خالدہ بنت فرزانہ، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 111 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم یہ جو گھبراہٹ وغیرہ کے معاملات ہیں اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ ہمارے عاطف بھائی نے استخارے کا کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، 40 دن تک روزانہ حامین لا ینصرون، ابھی جو وظیفہ بیان کیا گیا تھا یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، صرف یہی وظیفہ پڑھنا ہے، حامین لا ینصرون، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں، جو کاروبار میں آزمائشیں ہیں یہ بہتر ہو جائیں گی اور کاروبار بھی اللہ کی رحمت سے چلنے لگے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بڑا زبردست یہ عمل بتا دیا، کاروبار بھی چلے گا اور دیگر معاملات بھی ماشاءاللہ بہتری کی طرف آ جائیں۔ اچھا، کاروبار چلنے کے حوالے سے وظائف بھی پڑھنے چاہیے، ظاہری معاملات کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ بالکل۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھئی وہ پابندی نہیں کرتے ہوں گے، آفس جانا ہے، صبح جانا ہے، شام کو آنا ہے، تو پتہ چلے کہ وہ چھٹیوں پہ چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ جس انداز سے وقت دینا چاہیے، جس انداز سے توجہ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ توجہ نہ ہو، اس وجہ سے بھی بعض اوقات لاس میں چلے جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔
تو اور سب سے بڑھ کر یہ ناظرین دیکھیں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، جو وقتاً فوقتاً ہم ترغیب بھی دلاتے رہتے ہیں ناظرین کو کہ وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو شرعی تقاضوں کے مطابق اور شرعی احتیاطوں کے مطابق لے کر چلیں، کیونکہ جب شرعی تقاضوں کے مطابق چلیں گے، احتیاطوں کے ساتھ چلیں گے تو الحمدللہ سمجھیں نقصان سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ بعض اوقات بڑے بڑے معاملات میں گر جاتے ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ دعائیں بھی کرنی چاہیے، وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، یہ وظیفہ پڑھیں الحمدللہ سمجھیں کاروبار چلے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ بھائی وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، احتیاط بھی کر رہے ہیں، پھر بھی آزمائش آ جاتی ہے، پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو یہی تو آزمائشیں ہیں، آزمایا جاتا ہے زندگی میں، یہ آزمائشیں آ جاتی ہیں اور یہ بندوں کو آزمایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر صبر اور صبر سے کام لیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اور دعا بھی کرتے رہیں، وظائف بھی پڑھیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام منظور الحق ہے، میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے۔ مجھے جسمانی الرجی کی شکایت ہے، جہاں پہ خارش کرتا ہوں وہاں پہ چھالا بن جاتا ہے۔ آج کل سر میں یہ مرض زور کر رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ منصور الحق بھائی چلیں استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کو اور وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے والد صاحب ہے نا محمد سجاد، والدہ کا نام ریشم جان، وہ 3 سال سے باہر ہیں اور 1 مہینے سے کام بھی نہیں ہے اور 2 مہینے سے سیلری بھی نہیں ہے، اور ایک وظیفہ بتائیں اور دعا کیجیے اور استخارہ کر کے بتائیں کوئی بندش وغیرہ تو نہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کے والد صاحب کا استخارہ کرواتے ہیں اور جو اپنے مسائل 2-3 بتائیں نا تو اس کے لیے انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ حضور میں نے استخارہ کروانا تھا، میری بیٹی کا نام ہے آمینہ اور اس کی والدہ کا نام ہے سدرا۔ یہ آج 2-3 دن سے جو ہے نا کافی خوف زدہ ہے اور اس کو اگر پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ اس کو نا تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو پوچھنا استخارہ کر کے بتا دیں کہ اس کے ساتھ کوئی اثرات ہیں یا جادو کا عمل دخل ہے، یہ کیا ہے؟ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ احمد علی کا استخارہ کرانا ہے، والدہ کا نام رخسانہ لطیف۔ شادی نہیں ہو پاتی نا، مطلب رشتے دیکھتے ہیں، وہ لڑکی پسند نہیں آتی، کوئی پسند آتی ہے تو وہ لوگ منع کر دیتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا، شادی میں رکاوٹ ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جی میں خرم سجاد راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں، کاروبار کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ میں کام ڈھونڈتا ہوں، کام کی بات بھی ہوتی ہے لیکن اس کے حوالے سے میں جب ہاں ہو جاتی ہے لیکن جب شروع کرتا ہوں تو پھر رک جاتا ہے کام۔ تقریباً میرے ساتھ کچھ 3-4 مہینے ہو گئے ہیں اس طرح ہو رہا ہے، تو یہ معلومات کرنا چاہ رہا تھا، پلیز کوئی وظیفہ دے دیں مجھے۔ جی میرا نام خرم سجاد ہے، والدہ کا نام انور بی بی ہے۔ جی انشاءاللہ کریں ابھی استخارہ کرواتے ہیں خرم سجاد میں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی جو بھی رکاوٹیں ہیں کاموں میں اللہ پاک دور فرمائے۔ ابھی آپ کو وظائف بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے ماموں کا رشتہ نہیں مل رہا ہے یا کوئی رکاوٹ ہے، آپ استخارہ کر کے بتا دیں کوئی رکاوٹ یا کوئی بندش تو نہیں ہے۔ ان کا نام غلام قادر ہے اور میری نانوں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، آپ ان کا بھی استخارہ کر کے بتا دیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور ورنہ پھر اس کا وظیفہ بتا دیں۔ صحیح ہے، بلڈ پریشر کے حوالے سے وظیفہ ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ نام احتسام صدیقی اور ان کی امی کا نام ہے فریدہ بیگم۔ کیا اس احتسام صدیقی کے اوپر کسی نے کچھ جادو ٹونا کیا ہے کہ نہیں، یہ فرما دیجئے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ جی مجھے پھنسکا رہا ہوں میں، تو میں سے سبق یاد نہیں تو یاد کرتا ہوں، غلطیاں نکلتی ہے بہت زیادہ۔ سبق یاد نہیں ہوتا، چلیں آپ کو پہلے آپ کو ہی وظیفہ بتا دیتے ہیں۔ حسنین بھائی سبق یاد نہیں ہوتا، آپ کیا وظیفہ پڑھیں؟ پہلے تو وظیفہ یاد کرنے کے لیے بھی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ اللہ پاک کا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اچھا انہوں نے ایک اور چیز بھی مینشن کی کہ غلطیاں بہت نکلتی ہیں، تو ہمارے جنید بھائی کا بھی انداز رہا ہوگا، مدرسے میں یا مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے کا معمول رہا ہوگا۔ اچھا جب ہم توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے یا ہماری توجہ نہیں ہوتی نا
تو پھر یہ کہ ہماری غلطیاں زیادہ نکلتی ہیں. تو آپ سب سے پہلے تو اپنے فوکس توجہ کے ساتھ اپنے لیسن کو اپنے سبق کو یاد کیا کریں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو 2 وظیفے عرض کر رہا ہوں. ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ نے 786 ٹائم 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے یہ پانی پر دم کر لیں. پانی کو سیو کر لیں, محفوظ کر لیں, اور یہ پانی آپ نے روزانہ اپنے مدرسے پر جانے سے پہلے اس پانی کو پی لیا کریں. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا اور پڑھائی میں دل بھی لگے گا. اس کے علاوہ ہماری مکتبۃ المدینہ کی بکس آپ دیکھتے ہوں گے, ان کی کتابوں کے سٹارٹ میں ایک دعا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ دعا ہر رسالے کے شروع میں نارملی مینشن کی ہے. تو یہ دعا آپ نے ہر سبق سے پہلے صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے. دعا یہ ہے اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے, آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ دعا آپ نے ہر سبق سے پہلے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو کچھ آپ پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو یاد رہے گا. لیکن فرسٹ جو پہلی بات میں نے آپ کو کہی کہ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے اور اچھے انداز سے اس کو پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. ماشاءاللہ. بلڈ پریشر کے حوالے سے وظیفہ ارشاد. بلڈ پریشر ہائی اور لو, اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. وظیفہ ہے, وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پانی میں دم کر کے, جو مریض ہے وہ خود ہی عمل کر لے یا کوئی دوسرا کر دے اور یہ مریض کو پلا دیا جائے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے فرق محسوس ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ آپریشن ہے بچی کا, دعا کی درخواست ہے. والدہ کا اپنے نام لکھا ہے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے, بغیر آپریشن کے اللہ پاک شفا عطا فرمائے, اور روحانی علاج کے بستے سے کارڈ وغیرہ کا عمل بھی کروائیں, تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں, اللہ پاک خیر فرمائے گا. آئیے ناظرین, اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. بڑھیں گے سرور بھائی آپ کی جانب استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے ایک استخارے کا کہا گیا جس میں مرض بتایا تھا, خارش کا مرض ہے. ان کے استخارے میں جسمانی مرض کا اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا کاملہ عطا فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں. سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14, آیت نمبر 14 21 بار پڑھ کر یا پڑھ نہ سکے تو کسی سے پڑھوا کر پانی پہ دم کر لیجئے اور اس پانی کو روزانہ پئیں. انشاءاللہ الکریم خارش کا مرض یہ دور ہو جائے گا. سجاد بھائی نے اپنے والد صاحب کے متعلق استخارہ کروایا. والد صاحب کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کے حق میں بہتری والا معاملہ فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. روزانہ کسی بھی ایک وقت یا حیو یا قیوم 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے والد صاحب کے تمام معاملات کے لیے آسانی کی دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جو مسائل میں وہ مبتلا ہیں اللہ نے چاہا تو اس میں آسانی میسر آ جائے گی. آمنہ بنت صدرہ کے متعلق استخارے کا کہا گیا کہ یہ بچی خوف زدہ رہتی ہے. لیکن استخارے میں ان پر نظر بد کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر بچی پہ دم کر دیجئے, اور یہ وظیفہ روزانہ نظر بد سے حفاظت کے لیے صبح اور شام پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ الکریم نظر بد سے بچوں کی حفاظت رہے گی. اچھا, یہ خوف زدہ ہونے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ بچی خوف اس پر طاری رہتا ہے, اداسی ہو جاتی ہے, تو یہ بھی معلوم کر رہے تھے کہ بچی پر کوئی سایہ, کوئی اثرات, کوئی جادو دیکھیے استخارے میں اس طرح کے تو کوئی معاملات نہیں ہے کہ بندش ہو یا سایہ وغیرہ ہو. بعض اوقات اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ بچی فلاں جگہ سے گزری تھی یا ہم فلاں جگہ گئے تھے, نانی کے گھر سے واپس آتے وقت کہ ایک ایسا مقام آیا تھا جہاں پہ بالکل اندھیرا تھا, لائٹیں نہیں تھی, تو اس کے بعد سے بچی خوفزدہ رہنے لگی ہے. تو بعض اوقات بچے ایسی جگہ سے گزرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں, اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں. تو بہرحال ان کے استخارے میں کوئی سایہ وغیرہ ایسے معاملات نہیں ہے. اچھا, یہ لوگوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں کہ بھئی بچی کو لے کر گئے تھے کسی دعوت میں, کسی تقریب میں, بچی جب سے نانی کے گھر سے آئی ہے نا بیمار رہنے لگ گئی ہے. اور لو بھائی اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. تو اس طرح پھر وسوسے, شکوک و شبہات بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ایسا تو نہیں ہے نا کوئی؟ نہیں, ایسے کوئی معاملات نہیں ہے. نظر بد کا اشارہ. اچھا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بعض اوقات والدین بچوں کو
کچھ سختی ان کی طرف سے ہو گئی، کچھ ڈرا دیا، کوئی ایسے سخت جملے بول دیے، تو کچھ کمزور دل کے جو ہوتے ہیں بچے اور حساس طبیعت کے جو ہوتے ہیں وہ بھی تو خوفزدہ ہو سکتے ہیں نا. بالکل بھائی آپ نے صبح ڈانٹا ہو بچی، یا یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ دل میں لے کر بیٹھ گئی ہو، وہ صبح سے ہی خوفزدہ ہو. بالکل ایسا یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے. بالکل ایسا بھی ممکن ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتے ہیں. اور نظر بد کی وجہ سے بھی نظر بد کے ویسے غصے کی نظر جو ہے نا ناظرین، نظر کی کئی اقسام ہیں. ایک ہوتی ہے محبت کی نظر جو سامنے والے کے دل میں خوشی داخل کر دیتی ہے نا. اچھا، ایک ہوتی ہے تعجب کی نظر جو بڑی حیرت سے تعجب سے دیکھ لیتے ہیں نا، تو یہ سامنے والے کے دل میں بیماری پیدا کر دیتی ہے، تعجب کی جو نظر ہوتی ہے. اچھا، ایک ہوتی ہے غصے کی نظر، یہ سامنے والے کے دل میں ڈر اور خوف پیدا کر دیتی ہے. اچھا، ایک ہوتی ہے حاسد کی نظر، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے حاسد کی نظر، اور اسی سے پناہ مانگنے کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اللہ پاک ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرمائے، اور نظر سے حفاظت کے وظائف بھی بچے کے لیے آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا، تو وہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر بھی دم کریں اور اپنے اوپر بھی دم کریں. الحمدللہ سمجھل ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ رہیں گے. اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے تو الحمدللہ سمجھل بری نظروں سے محفوظ ہو جائیں گے. جی مزید بھی تھے استخاروں کی دعا. خرم سجاد تھے، ان کا مسئلہ تھا کہ یہ جاب کے لیے جاتے ہیں، جاب نہیں مل رہی ہے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، روزانہ کسی بھی ایک وقت جو غیر مکروہ وقت ہو اس میں 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد جب سلام پھیر لیں تو 182 بار 182 ٹائمز یا لطیفو پڑھ کر اپنے روزگار کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم بہتر اور آسان روزگار مل جائے گا. احمد بھائی کے رشتے کے متعلق استخارہ کیا گیا. آپ کے رشتے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھ کر دعا کیا کریں. انشاءاللہ الکریم بہتر رشتہ یہ مل جائے گا. ایک بچے نے کہا تھا کہ میرے ماموں کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں کہ یہ وظیفہ آپ کے ماموں نے ہی پڑھنا ہے، غلام قادر بھائی نے. روزانہ 300 مرتبہ یا وہابو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نامے یا وہابو رات سونے سے قبل 300 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رشتے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم بہتر رشتہ مل جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ آخر میں ایک استخارہ کا کہا گیا تھا احتشام. انہوں نے کہا کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا میرے بچے کے اوپر جادو تو نہیں. تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسے کوئی معاملات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے. بہرحال اگر نظر بد وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ اپنے قریبی دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کیجئے اور وہاں سے تعویذات لے کر اپنے بچوں کو پہنائیے. انشاءاللہ الکریم نظر بد وغیرہ سے محفوظ رہیں گے. ماشاءاللہ. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا. دیکھیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے. میسیجز کی طرف میں بڑھوں گا. ایک میسیج یہ آیا ہے کہ میری کزن کو کینسر ہے، ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے. شاہ صاحب سے خصوصی دعا کی اپیل ہے، اور ہم سب گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی دعا کروا دیجیے گا. ویسے آج پروگرام میں قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب تشریف نہیں لائے، لیکن انشاءاللہ الکریم ہم آپ کا میسیج جو ہے نا قبلہ سید صاحب تک پہنچا دیں گے اور ان سے دعا بھی کروا دیں گے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یہاں ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جو لا علاج ہو. ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. اللہ پاک اس مرض میں جو مسلمان مبتلا ہیں، اللہ پاک ان سب کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے. کینسر کے حوالے سے خاص وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں جو میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے. وہ ہے سورہ مریم کا ایک خاص عمل. قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے سورہ مریم. اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیم، وہ اور ایک مرتبہ سورہ مریم، یہ آپ پڑھ لیں. اس میں کسی بھی وقت پڑھ لیں. اچھا، مریض کی کیفیت، مریض ہو، مریضہ ہو، اور اگر وہ
कैफियत ऐसी है कि पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, वो खुद पढ़ ले, नहीं तो घर का कोई ऐसा फ़र्द जिसके कवाइद व मखारिज और तलफ़ुज़ दुरुस्त हों वो पढ़कर पानी पर दम करके, अब ये जो दम किया हुआ पानी है ना, ये मरीज़ को पिलाए। अब जो मरीज़ है ना, कैंसर का जो मरीज़ है, वो पूरा दिन वही पानी पिए, दवाइयाँ चल रही हैं, जो भी उनकी मेडिसिन वगैरह हैं, या दिन में जब जब पानी पीना होता है वही दम किया हुआ पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये जो पानी है ये 40 दिन का ये अमल है। रोज़ाना 1 मरतबा सूरह मरियम पढ़नी है, अव्वल और आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिम, और पढ़कर पानी पे दम कर लें, 40 दिन तक पिलाएं। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से कैंसर से शिफा हासिल होगी। एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, वो ये कि शोबा रूहानी इलाज के तहत जहाँ जहाँ माशाअल्लाह रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं, वहाँ कैंसर का भी मुकम्मल एक रूहानी इलाज किया जाता है। इसके तावीज़ात होते हैं, प्लेटों का मखसूस अमल होता है, काट का अमल किया जाता है, पीने के कुछ मखसूस तावीज़ात होते हैं। आप आएँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर, और जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको भी मैं अर्ज़ करूँगा कि आप ज़रूर रब्ता करें, या आपके जो नुमाइंदे हैं वो आ जाएँ, घर का कोई ऐसा फ़र्द आ जाए, वो तावीज़ात वगैरह हासिल करें। अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी। अल्लाह पाक के कलाम में, अल्लाह पाक के नाम में, अस्माउल हुस्ना में, कलाम इलाही में, आयत तय्यबात में बड़ी बरकतें हैं, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह से बदल शिफाएँ हैं। अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए। आइए नाज़रीन बढ़ेंगे अब हम आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। मेरे बच्चे की शादी को 2 साल हो गए, कोई औलाद नहीं हो रही। बे औलादी का मामला, चलें अभी इस हवाले से वजीफा भी आपको बताते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। घर में काफी डिस्टर्बिंग, परेशानियां, कारोबार में रुकावट। अल्लाह पाक आपके घर की जुमला परेशानियां दूर फरमाए। अभी आपको वजीफा बताते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरी वाइफ का नाम है शादिया, उनकी अम्मी का नाम है अफरोज बेगम। इनका मसला ये, उनकी तबीयत गिरगिरी रहती है, किसी चीज को बनना दिल नहीं चाहता, घबराई से रहती है, थोड़ी सी डर सा लगता है। जी अगली कॉल दीजिएगा। नाम अब्दुल हलीम और अम्मी का नाम हसीना बेगम। इनकी शादी का मसाला है, जब भी कहीं शादी लगता है तो टूट जाते हैं, तो इस्तिखारा करके बता दीजिए कि इनका शादी में रुकावट क्यों आ रहा है। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरी वाइफ अक्सर बीमार रहती है, उनके बारे में इस्तिखारा कर दें। किरण शफीक नाम है और वालदा का नाम राबिया सुल्ताना। जी अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अहमद है, मेरी वालदा का नाम इरम है और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। आप इस्तिखारा करके बता दें कि मेरे लिए बाहर जाना ठीक है या नहीं। जी अगली कॉल दीजिएगा। जो मुंह पर दाने बनते हैं, इसकी क्या वजह है, उसका इलाज क्या है? अभी अर्ज करते हैं। नेक्स्ट कॉल। इस्तिखारा इसलिए करवाना था, मेरा नाम है नुमान अली, वालदा का नाम जो है सलमा बीबी है। इस्तिखारा इसलिए करवाना है कि मैं जहाँ भी अप्लाई करता हूँ जॉब के लिए, किसी भी हवाले से, तो जो है कि काम की सूरत हाल के राज कहीं भी काम जो है नहीं बन रहा, जहाँ पे अगर होता भी है तो फाइनली होने से पहले ही जो है कि वो रिजेक्ट हो जाता है सिस्टम। अगली कॉल दीजिए। जी मरीज का नाम है शाहीन और वालदा का नाम है बसरी जान। जी अक्सर बीमार रहती है और चिड़चिड़ापन और लड़ाई झगड़े बहुत की। अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात फरमाएँ। आप सरवर भाई इस्तिखारे फरमाइए तमाम ही हमारे नाजरीन के। आप वजीफ़ा इरशाद फरमाएँ, अगर कोई बे औलाद हो क्या वजीफ़ा पढ़ें कि साहिब औलाद? अल्लाह पाक आफ़ियत वाला और फजल वाला मामला फरमाए। बे औलादी के लिए मेरे शेख कामिल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बेहतरीन वजीफ़ा है, वो ये है कि आपने या मतीनू 41 टाइम 41 मरतबा ये नमाज फ़जर और नमाज इशा के बाद पढ़ना। इसको नोट कर लें आप ना, जो बताया जा रहा है आपको अमल, इसको नोट कर लें। या मतीनू 41 मरतबा नमाज फ़जर और नमाज इशा के बाद, या हमीदू नमाज ज़ोहर और नमाज असर के बाद 41 मरतबा पढ़ना है, और या हय्यू या कय्यूमू नमाज मगरिब के बाद 41 मरतबा पढ़ना है। सारे वजीफ़ों की तादाद जो है वो 41 टाइम है। हर वजीफ़े से कबल और आखिर में जो है वो दुरूद पाक भी पढ़ा जाएगा, और फ़जर के बाद और इशा के बाद 41 मरतबा या मतीनू, ज़ोहर के बाद और असर के बाद 41 मरतबा या हमीदू, और नमाज मगरिब के बाद जो है वो या हय्यू या कय्यूमू 41 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़ कर जो अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। सही। अच्छा, ये घर में परेशानियां हैं, इसके लिए क्या वजीफ़ा पढ़ें? अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रोज़ाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्कुल मुबीन पढ़े, वो दुनिया में मोहताजी से बचेगा
اسے قبر میں گھبراہٹ نہ ہوگی اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، تو اس کی برکت سے آپ کے معاملات عافیت کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جی سرور بھائی، استخاروں کی جوابات۔ استخارے میں شازیہ بنت افسوس ان کا استخارہ کیا گیا کہ اکثر گھبراہٹ رہتی ہے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یہ وظیفہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ فجر کی فرض اور سنت کے درمیان 40 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم گھبراہٹ وغیرہ کا مرض جو ہے یہ بہتر ہو جائے گا۔ عبد الحلیم بھائی، ان کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم بہتر رشتہ یہ مل جائے گا۔ کرن کا استخارہ کیا گیا کہ اکثر بیمار رہتی ہیں، آپ روزانہ یا لطیفو 1100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، پانی پر دم کر کر پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم جسمانی امراض وغیرہ یہ دور ہو جائیں گے۔ شاہین کے متعلق استخارہ کیا گیا کہ یہ اکثر بیمار رہتی ہیں، دیکھیں ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، آپ کثرت کے ساتھ یا معیدو یہ ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ الکریم تمام جسمانی مرض وغیرہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آخر میں ناظرین، ہم تمام ہی اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، تمام ہی ویورز کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں جو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ہر کام بنے۔ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ کاروبار چمکے، قرض ادا ہو، اچھی نوکری ملے، اچھا روزگار ملے، اسی طرح سیٹھ مہربان ہوں، خاندانی جھگڑے، گھریلو لڑائی جھگڑے ختم ہوں، اور پرانے اٹکے ہوئے کام یہ الحمدللہ عز و جل پائے تک مل تک پہنچیں، رشتے کی رکاوٹیں دور ہوں، بے اولادی ختم ہو، قیدی کو رہائی ملے، عبادت میں دل لگے، ویزے کا مسئلہ ہو، یا ساس بہو میں جھگڑا ہو، یا اللہ نہ کرے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو چکی ہو، یا ناراضی کا معاملہ ہو، یا کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، الغرض کیسی ہی مشکل، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ نماز عصر کے بعد آپ پڑھیں، نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ اچھا، اس میں ایک آسانی یہ بھی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، بے شمار بار پڑھیں، اور اول اور آخر آپ درود پاک بھی پڑھیں، اور بیچ میں بھی چند ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ہر کام بنے گا انشاءاللہ۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ جس پریشانی کے لیے آپ پڑھیں گے وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور وظائف کے ساتھ ساتھ دیکھیں ناظرین، ہم نے اپنا اعتقاد میں مضبوط رکھنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر بھی راضی رہنا ہے، پھر بھی اگر کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہے تو صبر بھی کرنا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے درجات بھی الحمدللہ عز و جل بلند ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمارے تمام ہی ناظرین پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز تھیں، میسیجز تھے، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے، دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دست ہو جائیں۔ یا اللہ پاک جو قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب ہو جائے، بے اولاد جو ہیں وہ صاحب اولاد ہو جائیں۔ یا اللہ پاک
بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما دے یا اللہ پاک۔ جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو بیچارے ICU میں ہیں، یا شافی الامراض، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ جو مسلمان کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے تو کوئی شوگر کا مریض ہے تو کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو کسی کو یرقان ہو چکا ہے، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہے بیمار